اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، بدلتے ہوئے حالات، بدلتا ہوا زمانہ، نئے رنگی زمانہ، دنیا میں پیدا ہونے والی نئی نئی باتیں نہ بھی بتایا جائے تو آپ دیکھیں گے، جھیلیں گے، لیکن اگر بتا دیا جائے تو ہوشیار رہنے میں آسانی ہوتی ہے۔ کیا ہونے والا ہے تو یہ پتہ ہو جائے پہلے سے تو تھوڑا آدمی اٹینشن ہو جاتا ہے، ورنہ جو آئے گا جھیلے گا ہی اس کو۔ ایک دن گئے ہم ٹرین میں سوار ہونے کے لیے، ریزرویشن تھا تو ظاہر ہے کہ اطمینان تھا کہ ریزرویشن ہے، بیٹھیں گے اپنی سیٹ پہ جا کے سو جائیں گے، جو عام طور پر ہوتا ہے۔ پہلے پہنچ گئے، بیٹھ بھی گئے، اطمینان سے بیٹھ گئے ہم۔ اب جو ریلا چلا تو نہ فرسٹ اے سی نہ سیکنڈ اے سی، نہ فرسٹ کلاس نہ سیکنڈ کلاس، کچھ نہیں رہ گیا۔ ایسا ریلا چلا انسانوں کا، ٹی ٹی غائب، پولیس والے جو چلتے ہیں ان کا بھی پتہ نہیں، بیک گارڈ کے طور پر چلتے ہیں ڈبے میں تقریباً، ان کا بھی پتہ نہیں۔ طہارت کے لیے جانے کے لیے، لیٹرین تک جانے کے لیے جگہ نہیں، تھوڑے سے فاصلے سے نکل سکتے تھے۔ ہم نے کہا اللہ ہوا کیا یہ آج؟ ریزرویشن میں تو آپ ریزرویشن میں بیٹھ کے جائیں گے، آپ دو چار آدمی آ گئے الگ سے، الگ مسئلہ ہوتا ہے، اسی میں کھپ جاتے ہیں، لیکن اتنی بھیڑ کیسے ہو گئی؟ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ پولیس کی بھرتی چل رہی ہے یو پی میں۔ اب تو ظاہر ہے کہ جیل نہیں تھا، پہلے پتہ ہوتا تو نہ کراتے، یا دوسری ٹرین سے کراتے، یا بعد میں کراتے، کچھ کرتے۔ لیکن ایک بیگ جب یہ ریلا آ گیا تو اب کیا کرتے؟ اب ظاہر ہے کہ جو کھانا رکھا تو اس کو سنبھل کے کھایا، جو پانی رکھا تھا وہ سنبھل کے پیا میں نے، وہاں تک جانے کی تو جگہ ہی نہیں ہے۔ ضرورت پڑی تو کیا کر لیں گے ہم؟ لیکن ضرورت تو شب میں ایک آدھ مرتبہ پڑے گی ہی، چاہے کتنا ہی کھانا کھائیں، کم کھانا کھائیں اور کم پانی پئیں۔ اب جب آ گیا مسئلہ تو کم کھایا کم پیا۔ ایک وقت اگر کم کھا لیں گے تو پریشانی نہیں ہے، لیکن جب طہارت کی ضرورت ہوگی تو وہاں تک جائیں گے نا، تو کیسے جائیں گے؟ بڑی مشکل سے اٹھے ہم، اور اٹھنے کے بعد یہ قصہ ہم اپنا سنا رہے ہیں، مگر پوری ٹرین کا قصہ ہے یہ۔ ہر آدمی پریشان تھا، ہر کلاس والا پریشان تھا، لیکن ٹی ٹی چیک کرنے بھی نہیں آیا۔ وہ آتا کیسے؟ اس کو گھسنے کی جگہ نہیں تھی، کہیں پڑا ہوگا وہ کسی جگہ کونے میں، تو طہارت کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ اب کیا کرتے بھائی؟ نکلے، اب نوجوان سب اس میں، سب نئے پولیس میں جانے والے، بھرتی ہونے والے، ہر ایک کو شوق ہے کہ مجھے نوکری مل جائے، میرا انتخاب ہو جائے۔ اس میں پڑھے لکھے بھی نوجوان اور کم پڑھے لکھے بھی نوجوان، اور اچھے خاصے بولنے والے نوجوان اور چپ رہنے والے نوجوان سبھی تھے اس کے اندر۔ جیسے بھی نکلا تو اب ایسی جگہ پہ احتیاط سے بولا بھی جاتا ہے، تو سفید بال دیکھ کے اس نے کہا چاچا 2-4 گھنٹے رک نہیں سکتے تم؟ ہم نے کہا بیٹا جوانی میں تو رک جاتے تھے، لیکن تھوڑا سا رحم تو کرنا ہی پڑے گا آپ کو۔ انہوں نے کہا چاچا کو جانے دو جانے دو جانے دو۔ اچھا، جانا جتنا مشکل تھا، پلٹ کے آنا بھی مشکل تھا اتنا اپنی سیٹ پر۔ تو کسی نے کہا کہ بڑی تکلیف ہو گئی آپ کو، کوئی رہا ہوگا اس میں ہر طرح کے گفتگو کرنے والے لوگ، مجھے پتہ نہیں کتنی بھیڑ ہوگی،
بھیڑ ہوتی شاید پروگرام ہی کینسل کر دیتے، ٹکٹ واپس کر دیتے. یہ واپس آنے لگے وہی زحمت. تو کسی نے رحم کھا کے بڑھاپے پر یہ کہا کہ آپ کو بڑی تکلیف ہو گئی. میں نے کہ یہ تکلیف برداشت کر لوں گا، بس ایک ہی تمنا کہ تم لوگوں کو نوکری مل جاتی. درود پڑھے محمد والے. اتفاق سے منہ سے نکلی بات، بھیا یہ تم لوگوں کو نوکری مل جاتی اگر تو تکلیف سب بھول جاتے ہم. تو وہاں تو میری جے جے کار کرنے لگے. وہ درود پڑھے محمد والے محمد. تو پہلے سے اگر دشواریوں کا پتہ ہو تو آدمی ہوشیار ہو جاتا ہے. نہیں پتہ ہے جو سر میں آنا ہے، سر پر آنا ہو تو کرے گا ہی بیچارہ جو اس کو آئے گا سمجھ میں. لیکن اگر پہلے سے کوئی بتا دے یا مددگار مل جائے، ہوشیار اور آگاہ کر دے یا مدد کر دے بیچ میں کسی مشکل میں، تو وہ قابل شکریہ ہے. یہ ہمارے ائمہ کا احسان ہے پیغمبر کا کہ آنے والی دشواریوں کو انہوں نے بتایا کہ دیکھو یہ ہونے والا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ ہم کو کیسے اس میں رہنا ہے. دونوں باتیں انہوں نے بتا دی. فرماتے ہیں ابن مسعود ان النبی قال سیلی امورکم بعدی رجال، تمہارے امور کی ذمہ داری ایسے لوگوں پر کبھی آ جائے گی، اس کے وہ ذمہ دار ہو جائیں گے، متصدی ہو جائیں گے کہ یدفعون سنہ، وہ ذمہ دار لوگ سنت کو مٹانے لگیں گے. وَيَعْمَلُونَ بِالْبِدْعَةِ، بدعت پر عمل کرنے لگیں گے. رکھوالا ہی مٹانے والا بن جائے گا، جس کو آپ کہتے ہیں کہ رکشک بخشک بن گیا. جس کو رکشا کرنی ہے وہی بگڑ گیا. فرماتے کہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے گا مسئلہ تمہارا کہ یتھون سنہ، کہ سنت کو بجھا دیں گے، مٹا دیں گے. وہ یعملون البدعہ، اور بدعت کو عام کر دیں گے. وہ یعنی بالکل ماحول بدل جائے گا. پیغمبر کے زمانے میں سنت پر عمل کرنے والے بہت سارے آ گئے سامنے. کیا نہیں کیا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن آ گئے. ان کے سامنے بتا رہے ہیں کہ دیکھو ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تمہارے اوپر حکومت کرنے والے، تمہارے امور کو دیکھنے والے اور اس کو نگرانی کرنے والے اس کی ایسے لوگ ہوں گے کہ یہ سنت کو مٹا دیں گے، بدعات کو رائج کر دیں گے. تاریخ میں واقعات ہیں نا. نماز کو دیکھ کے کسی نے کہا نا کہ نعم البدع، کتنی اچھی بدعت ہے یہ تو تاریخ کے داغ ہیں سب. تو تاریخ میں موجود ہے، حدیثوں کے دم موجود ہے. ایک صاحب نے کہا دیکھ کے نماز کو، واہ، نماز کو دیکھ کے کہا. رمضان شریف میں لوگ نماز پڑھے تھے جماعت سے، تو آئے مسجد میں دیکھ کے انہوں نے کہا واہ کتنی اچھی بدعت ہے یہ. تو بدعت کی تعریف بھی کر بیٹھے وہ. پیغمبر نے کہا تھا کہ سیلی امورکم، ان قریب تمہارے امور ایسے لوگوں کے ہاتھ میں پہنچ جائیں گے کہ جو سنت کو مٹا دیں گے. ایک صاحب نے مجھ سے کہا، وہاں نبی کریم میں گفتگو ہو رہی تھی، انہوں نے مجھ سے پوچھ لیا تھا کہ بھئی آپ کے ہاں یہ نماز رمضان میں جو ہم لوگ پڑھتے ہیں کیوں نہیں ہے؟ تو ہم نے ان سے کہا کہ بھئی آپ بتا دیجیے آپ کے یہاں کیوں ہے. جس کے پاس ہے وہ ثبوت پیش کرے، ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں. ہمارے جیب میں پیسہ نہیں ہے. تو ہم نے دکھا دیا کہ نہیں ہے. ہوتا تو آپ پوچھتے کہاں سے آیا بھائی، وہ ہے ہی نہیں ہمارے یہاں. ہوتا تو بتانا پڑتا کہاں سے کسی نے دیا ہے، کسی نے گفٹ کیا ہے، تنخواہ ملی کچھ. جب جیب میں ہے ہی نہیں تب ثبوت کا آئے گا. تو ہمارے یہاں نماز پڑھی نہیں جاتی، ہم تو ثبوت پیش کریں. آپ پڑھتے ہیں تو آپ ثبوت پیش کریں. تو انہوں نے فرمایا کہ پیغمبر کی سنت ہے. جی کئی آدمی بیٹھے ہوئے تھے، آپ ہی کے بیٹھ کے ہم گفتگو ہو رہی تھی. کئی آدمی بیٹھے تھے وہاں. انہوں نے کہا مول صاحب کا پوچھو، ان سے پوچھو کہ مول صاحب پہنچ جائیں اور پوچھول نہ ہو. کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے بولنے کی، نہ بولیں مولوی کے سامنے تو پھر کیا ہوگا. خیر اگر معلومات کے لیے پوچھتے ہیں اور اس کو معلوم ہے تو بتا بھی دے گا. وہ نہیں معلومات ایمانداری سے کہہ دینا چاہیے کہ بھائی ہم کو نہیں معلوم. جیسے چاند رات اتنے فون آئے کہ سونے کا موقع نہیں ملا. ایک نے کہا مجھ سے خیریت ہے. میں نے کہا 2:30 بجے رات کو آپ فون کر کے مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ خیریت ہے.
یہ بھی عجیب و غریب ہے، تو مولوی سے پوچھنا تو پڑتا ہی ہے، اس لیے کہ کچھ جانتا ہے بیچارہ، آتا ہے تو بتاتا، نہیں آتا ہے تو وہاں بیٹھے ہم پوچھ رہے تھے، ہم سے پوچھا نا کہ آپ کے نماز کیوں نہیں ہے یہ رمضان میں جو ہم لوگ پڑھتے ہیں؟ تو ہم نے کہا آپ پڑھتے ہیں، آپ بتائیے، ہمارے تو ہے ہی نہیں، تو ثبوت آپ پیش کریں، تو انہوں نے کہا سنت ہے پیغمبر کی۔ میں نے کہا ان سے کہا کہ آپ بڑے ہیں کہ فلاں بڑے ہیں؟ پوچھا میں نے کہا آپ بڑے ہیں کہ فلاں صاحب بڑے تھے؟ کہنے نہیں، ان کے مرتبے کو ہم کہاں پہنچ سکتے ہیں۔ تو ان کو میں نے سنایا یہ حدیث۔ ایک دن آئے اور آنے کے بعد دیکھا انہوں نے کہ لوگ الگ الگ پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بھائی کیا ہی اچھا ہوتا ہے کہ ایک امام کے پیچھے پڑھتے۔ وہ کہہ کے چلے گئے۔ دوسرے دن لوگوں کو یہ بات اچھی لگی ہوگی، دوسرے دن جب آئے دوسری بار تو دیکھا کہ لوگ جماعت سے پڑھ رہے ہیں ایک نماز، تو انہوں نے وہیں سے اپنا بیان پیش کیا اور داغا کہ واہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ تو وہ آپ کے لیڈر تو کہہ رہے ہیں بدعت ہے، آپ کہہ رہے ہیں سنت ہے۔ درود پڑھیں محمد وعلی محمد۔ میں نے کہا اتنی بتا رہا ہوں میں، کتابوں میں دیکھ لیجیے گا، علماء سے پوچھ لیجیے گا یہ واقعہ ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن ایسا زمانہ آئے گا کہ تمہارے امور کے ذمہ دار وہ لوگ بن جائیں گے کہ جو سنتوں کو مٹا دیں گے، بجھا دیں گے۔ یعملون البدعہ، بدعت کو پر عمل کرنے لگے، رائج کر دیں گے۔ بڑی مثال تھی، لہذا میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی جو آپ کی معلومات میں بھی ہے، کوئی نئی بات میں نے نہیں پیش کی ہے۔ یؤخرون الصلاۃ عن مواقیتہا، اور نماز کو اس کے وقت سے تاخیر کر کے پڑھیں گے۔ نماز کا یہ وقت آ جائے اور موقع ہو تو پڑھ ہی لینا چاہیے، تاخیر نہیں کہ یہ پیغمبر جو فرما رہے ہیں کہ نماز کو تاخیر کر کے پڑھیں گے، یہ تعریف میں نہیں کہہ رہے ہیں، یہ فرما رہے ہیں پیغمبر کہ سنت کو مٹا دیں گے اور بدعت پہ عمل کرنے لگیں گے، یہ تعریف نہیں کر رہے ہیں پیغمبر، یہ برائی کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں یہ زمام آ جائے گی، جو سنت کو مٹائیں گے بدعت کو رائج کریں گے، ایسے لوگوں کے ہاتھ میں زمام آ جائے گی کہ نماز کو وہ مؤخر کریں گے، تاخیر کر کے پڑھیں گے۔ تو تاخیر کر کے پڑھنا اچھی بات نہیں ہے، ورنہ پیغمبر تعریف میں کرتے کہ کیا کہنا ان لوگوں کو جو نماز کو تاخیر سے پڑھتے ہیں، یہ کہتے پیغمبر، اسی لائن میں بیان ہو رہا ہے۔ یؤخرون الصلاۃ عن مواقیتہا، وقت سے تاخیر میں کر کے پڑھیں گے۔ اکثر میں یہاں ہوتا ہوں، آپ سے میں نے بتایا کہ میں نماز کوشش کرتا ہوں کہ وقت پہ پڑھوں، جہاں بھی ہوتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں، نہ موقع ملے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، طہارت نہ ہو سکے، جگہ نہ مل پائے، ٹرین میں ہوں اور کوئی بات ہو، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ نماز کا وقت آئے اور میں پڑھ دوں۔ اگر یہاں ہوں تو یہاں بھی، تو ظاہر ہے کہ لوگ اس طرح سے عادی نہیں ہیں، تو کبھی کبھی یہاں آ کے کہتے ہیں کہ ارے ختم ہو گئی، کئے بجے ہو گئی؟ تو بجے بھی بتانا پڑتا ہے، بجے بھی بتانا پڑتا ہے، وجہ بھی بتانا پڑتا ہے، دونوں بتانا پڑتا ہے نا۔ وجہ یہ ہے کہ اس کو بر وقت پڑھنے کے لیے حکم ہے کہ پڑھ دو، واجب نہیں ہے، واجب کے لیے تو ٹائم ہے، اور بیچارے مزدوری کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور شام کو آتے ہیں 6 ساڑھے 6 بجے، 10 منٹ 15 منٹ وقت باقی رہتا ہے، کیا بھائی مثلا نماز پڑھوں میں؟ ان کو وقت ہی نہیں ملا، چھٹی نہیں ملی، جگہ ہی نہیں ملی، طہارت نہیں ہوئی ان کی، تو یہاں آ کے بیچارے طہارت کر لیتے ہیں، یعنی وضو وغیرہ کر لیتے ہیں اور نماز پڑھ لیتے ہیں، وہ تو مجبوری ہے ان کی۔ تو بتانا پڑتا ہے وجہ بھی، اور بجے بھی بتانا پڑتا ہے، وجہ اور بجے دونوں بتانا پڑتا ہے ان کو کہ کئے بجے ہوئی اور کئے بجے ہے۔ جمعے کے بارے میں تو ہاں شریک ہونے والے سب جان ہی گئے ہیں کہ وقت پیچھے کھسک رہا ہے، اور 2:22 ہے تو 2:20 ہوگا، پھر 2:19 ہوگا، پھر 2:18 ہوگا، وقت اسی حساب سے لوگ آ جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ لیکن وہ لوگ جو ہوں گے، پیغمبر بتا رہے ہیں کہ وہ نماز کو تاخیر میں پڑھیں گے، یعنی جان بوجھ کے اس کو لیٹ کریں گے، لیٹ۔ فقلت یا رسول اللہ، ابن مسعود سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ ان ادرکتہم کیف افعل، اگر ایسے لوگوں سے ہمارا سابقہ ہو جائے تو ہم کیا کریں؟ اگر ایسا زمانہ ہم کو ملا، ابن مسعود پیغمبر کے زمانے میں تھے اور بہت دن تک زندہ تھے پیغمبر کے بعد، ان سے بہت سی روایتیں ہیں۔ پھر پوچھا حضور اگر ایسا زمانہ آ جائے تو ہم کیا کریں؟ سنت کو مٹا رہے ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ ہو جائیں، بدعت کو رائج کر رہے ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ ہو جائیں، نماز کو تاخیر سے پڑھ رہے ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ ہو جائیں، گڑبڑ کر رہے ہیں تو ہم بھی گڑبڑ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں، یہ تو مطلب تھا۔ ان ادرکتہم کیف افعل، قال تسألنی یا ابن عبد کیف نفعل، پیغمبر نے کراس کوشچن کر لیا، ارے تم پوچھ رہے ہو
کہ میں کیا کروں اس وقت؟ یعنی تم کو تو معلوم ہی ہونا چاہیے، یہی تو مطلب ہے۔ آپ سے اگر کوئی سوال کرے کہ صاحب میں کیا کروں، کہلیں آپ پوچھ رہے ہیں کیا کروں؟ نماز شروع ہونے والی مثال کے طور پر میں آ گیا، وضو کر کے اندر آ رہا ہوں اور وہ کوئی صاحب کھڑے ہیں، ارے حضور آپ تو نماز پڑھنے جا رہے ہیں، میں کیا کروں؟ تو کہوں گا نا بھائی آپ پوچھ رہے ہیں کیا کروں، نماز ہونے جا رہی ہے آپ آ جائیے بس۔ تو وہ آدمی جو یہاں کھڑا ہوا ہے، نماز ہونے جا رہی ہے، ایسا کوئی کام جو اس کے سامنے اس کے پیش نظر ہے وہ کام، وہ سوال کر لے تو کراس کوشچن ہوگا۔ آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیا کروں؟ اذان ہو گئی، افطار کا ٹائم ہوگا، لیکن افطار کر رہے ہیں، آپ پوچھے حضور میں کیا کروں؟ آپ پوچھ رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ افطار کا ٹائم ہوگا تو افطار کر لیجیے آپ، یہ دعا پڑھ لیجیے، تھوڑی تاخیر ہو جائے گی۔ آپ نہیں جانتے، نہیں جانتا ہوگا مسئلہ اور جاننے والا شخص ہوگا تو اس سے ایسی کراس کوشچن ہوگا، پلٹ کے سوال کیا جائے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں، پیغمبر ابن مسعود سے کہا کہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں، اور سوال کرنے کے بعد جواب بھی ان کو دے دیا انہوں نے کہ لا طاعت لمن عصى اللہ۔ اے ابن مسعود، اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہو تو اس کی اطاعت مت کرنا۔ صلوات پڑھ دے محمد وعلی محمد۔ اللہ کی نافرمانی اگر کوئی کر رہا ہو، واضح سی بات ہے، بہت کھلی ہوئی بات ہے، مگر کبھی کبھی کھلی ہوئی بات کو کہا جاتا ہے۔ کب؟ کہ وہ متوجہ نہ ہو، اس کو متوجہ کرنا ہو یا دوسروں کو متوجہ کرنا ہو۔ ایک آدمی چلا جا رہا ہے راستے میں، ادھر سے سانپ چلا رہا ہے، وہ تو ہر آنکھ والا دیکھ لے گا کہ سانپ ہے، وہ متوجہ نہیں ہے، آپ کیا کہیں گے؟ ارے سانپ کہیں گے نا، ارے گڈھا، ارے پانی، ارے کیچڑ، وہ چلا جا رہا ہے مست، آنکھیں ہیں، بالکل واضح سی بات ہے کہ اگر ذرا سا متوجہ ہوا تو سانپ بھی دیکھ سکتا ہے، گڈھا بھی دیکھ سکتا ہے، کیچڑ بھی دیکھ سکتا ہے، لیکن آپ اس کو کب متوجہ کریں گے جب متوجہ نہیں ہوگا یا اور بھی اس کے ساتھ ہو کوئی، کبھی ذرا سنبھل کے، آگے گڈھا ہے کہ کیچڑ ہے، آدمی متوجہ نہ ہو تو متوجہ کیا جاتا ہے، یہ ایک کو متوجہ کیا جاتا ہے تاکہ دوسرے بھی متوجہ ہو جائیں۔ ابن مسعود بہرحال جان کر رہے ہوں گے، حضور نے فرمایا کہ تم پوچھ رہے ہو کہ کیا کیا جائے۔ یاد رکھنا، جب بھی دنیا خداوند عالم کی نافرمانی کرنے لگے، لا طاعت لمن عصى اللہ، اس کی اطاعت ہے ہی نہیں جو گناہ گار ہے، جو اللہ کی معصیت کر رہا ہے، تو خالی ایک مسئلے میں اس کی اطاعت نہیں ہے، سوچئے پورے دین کے مسئلے میں یہی ہے، جو گناہ گار ہے اس کی اطاعت نہیں ہوگی، اسی لیے اللہ نے اطاعت کے لیے معصوم کو بھیجا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد۔ بدعتیوں کی، گناہ گاروں کی، گناہ کرنے والوں کی، نافرمانی کرنے والوں کی اطاعت نہیں ہے۔ یہ ابن مسعود بڑی کھلی ہوئی بات ہے یہ۔ بہرحال سرکار نے متوجہ کر دیا، ٹوکا میں نے کہا تھا نا آپ سے کبھی کہ بتا دے تو کیا کہنا، آدمی ہوشیار ہو جائے گا۔ ابن مسعود کو نہیں بتایا، آنے والے دنیا کو بتایا کہ جب بھی ایسا موقع آ جائے جہاں کوئی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہو تو خبردار اس کی اطاعت مت کرنا، تم نہ اس کو نافرمانی کرنی ہے نہ تمہیں، نافرمانوں کی اطاعت کرو گے تو تم بھی نافرمان بن جاؤ گے۔ حضور فرماتے ہیں کہ یاتی علی الناس زمان یکون فیہ حج الملوک نزہۃ، حج کا زمانہ آ رہا ہے، یاتی علی الناس زمان، ایک زمانہ ایسے آنا ہے کہ حج الملوک، بادشاہوں کے حج، نزہۃ، تفریح کے لیے ہوں گے، چلو مکہ چلنا ہے، سب کھائیں گے پئیں گے، اچھے محل میں رہیں گے اور وہاں ایک تفریح ہو جائے گی، جیسے لندن، امریکہ، سوئٹزرلینڈ اور دوسری جگہ گھومنے لوگ جاتے ہیں، برج خلیفہ میں ٹھہریں گے، وہاں جا کے یہ کریں گے وہ کریں گے۔ حضور فرماتے کہ زمانہ ایسا آئے گا کہ یکونو فی حج الملوک نزہۃ، شہنشاہوں بادشاہوں کے حج تفریح بازی کے لیے ہوں گے، تفریح کریں گے، وہ تفریحاً چلے جائیں گے، وہ پیسہ اتنا پڑا ہوا کیا کریں گے۔ یہ سرکار زمانے فرما رہے ہیں جب اونٹوں سے، پیدل، گھوڑوں سے، خچروں سے لوگ حج کرنے جاتے تھے، کہتے ہیں ایسا زمانہ آئے گا کہ بڑے بڑے بادشاہ تفریحاً جائیں گے حج کرنے کے لیے۔ یہی پہلے زمانے میں دشواری تھی، پانی کے جہاز سے جانا اور کیا کرنا سب بڑا لمبا کام تھا وہ، بہت سے لوگ نوکر لے کے جاتے تھے، بہت سے لوگ گناہ معاف کروا کے جاتے تھے، بہت سے لوگ مہر بخشوا کے جاتے تھے، بہت لوگ ماں سے دودھ بخشوا کے جاتے تھے، محلے والوں سے توبہ کر کے اور معافی مانگ کے جاتے تھے کہ پتہ نہیں بھیا لوٹنا نصیب ہو کہ نہ ہو۔ اور اب ارے آپ پچھلے جمعے نہیں آئے، کیا عمرہ کر رہے گیا تھا میں، اتنا آسان ہو گیا، اچھا عمرہ کرنے کو بتایا بھی نہیں آپ نے،
اتنا آسان ہو گیا ہے. پہلے تو مدتوں ساتھ تیاری ہوتی تھی اور پیسہ جمع کرتے تھے لوگ، اور جمع کرنے کے بعد سواری کا انتظام، راستے کی ٹھوکریں اور ٹکریں سب، پھر جاتے تھے اور پورا محلہ پورا جان جاتا تھا. لیکن اب اگلے ہفتے چلے آ رہے، 1 ہفتے تک غائب، 2 ہفتے غائب، چلے آ رہے. بعض لوگ تو یہاں سے 6 تاریخ کو نکلتے ہیں حج کرنے کے لیے، آسانی کی بنا پر. تفریح کی بات نہیں کرنا ہوں، وہ انشاءاللہ تفریح کرنے نہیں جاتے ہیں، تو بادشاہوں کا تفریح کا اڈا ہو سکتا ہے وہ. لیکن بہت سے لوگ آج سہولتیں چونکہ ہو گئی ہیں، لہٰذا وہ نکلے اور جا کے پہنچ گئے وہاں. 6 کو نکلے، وہیں پہنچے، وہاں سے سیدھے وہ چلے گئے مکے، احرام باندھ کے، اور وہیں پر انہوں نے عمرہ کر لیا، اور 7 کے بعد 8 کو پھر چلے گئے وہ عرفات کے میدان میں، اور حج کر کے چلے آئے، نکل آئے، اور انہوں نے بھیڑ بھاڑ میں طواف وغیرہ کیا اور مدینے نکل گئے. 1 دن مدینے رہے اور پھر انڈیا. ارے اگلے ہفتے تو آپ جہاں تھے کہ 8-9 دن آپ کا میں حج کر کے آ رہا ہوں. یہ سہولتوں کے بنا پر ہے. تو سہولتوں کا حج الگ ہے، اس میں کوئی حج نہیں ہے. تفریح کا حج الگ ہے. ایک وہ زمانہ آئے گا کہ ملوک، بادشاہ، شہنشاہ، پیسے والے لوگ، بادشاہ تفریحاً جائیں گے. وہ حج الاغنیاء تجارتاً، اور غنی پیسے والے لوگ تجارت کی غرض سے جائیں گے. مجھے ٹھہرنا پڑے گا تھوڑا یہاں بیان کرنے کے لیے. ان کا مقصد کیا ہوگا؟ حج نہیں ہوگا، تجارت ہوگی. آپ سوال کر سکتے ہیں کیا مولوی صاحب اس میں تجارت کرنا ناجائز ہے؟ حج کے آیت میں لکھا ہوا کہ منافع للناس، حج لوگوں کے منفعت کے لیے ہے. منافع میں قید نہیں کہ دنیا کے منفعت اور آخرت کے منفعت. اگر کوئی گیا، کوئی سستی چیز مل رہی، خرید لایا، ایک الگ بات ہے. وہ اسی غرض سے جانا، تجارت کی غرض سے. اغنیا جائیں گے چلو تھوڑا بزنس بھی کر لیں گے وہاں، تجارت کی غرض سے جا رہے ہیں. وہ حج الاغنیاء تجارتاً، اور غنی لوگوں کا حج، پیسے والوں کا حج تجارت کی غرض سے ہوگا. حج کس غرض سے ہونا چاہیے؟ جو نیت نماز میں ہے، جو نیت روزے میں ہے، جو نیت خمس میں ہے، جو نیت ہر کام میں ہے، وہی وہاں بھی ہے. طواف کرتا ہوں میں قربتاً اللہ، نماز طواف پڑھتا ہوں میں قربتاً اللہ، احرام باندھتا ہوں میں قربتاً اللہ، صحیح کرتا ہوں میں قربتاً اللہ، عرفات کے میدان میں ٹھہرتا ہوں میں، رکتا ہوں میں، یہاں ٹھہر رہا ہوں میں قربتاً اللہ، منی کے میدان میں ٹھہرتا ہوں میں، ٹھہر رہا ہوں میں، یہ قیام قربتاً اللہ، سب قربتاً اللہ، تجارتاً نہیں ہے. اب یہ اور بات ہے کہ ایک کام کرنے میں دوسرا فائدہ آ ہی جاتا ہے، جڑا ہوا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ بچے سے کہیں کہ صبح اٹھ جایا کرو، اسکول جانے میں تم دیر کرتے ہو، سویرے اٹھو، گاڑی آ کے لگ جاتی ہے، تم کو پہنچانے میں دیر ہو جاتی ہے، ہم کو لے کے جانا ہے اور آفس بھی جانا ہے، تو اس کو صبح اٹھا دیا آپ نے. تو کیوں اٹھا صبح؟ وہ اسکول جانا ہے. مقصد کیا ہے اسکول جانا؟ یہ ایک مقصد ہے. اس کے ساتھ جڑے ہوئے کتنے فائدے ہیں گنیے. بچے کا مقصد اسکول جانا ہے، فائدے اس کے ساتھ کتنے جڑ گئے اس کے ضمن میں، اسی کے اندر. اماں بھی صبح اٹھ گئی، ٹفن بنا کے دینا ہے نا. ممتا کی ماری ماں بچے کو ٹفن نہ دیں گے اسکول جائے گا تو. ایک فائدہ وہ بھی اٹھ گئی. دوسرا فائدہ یہ اٹھا جلدی منہ دھو لیا اس نے. تیسرا فائدہ ان سبوں نے دھو لیا، بیٹا کچھ کھا لو، کچھ پی لو، انہوں نے بھی چائے پی لی، انہوں نے چائے. یہ سب فائدے. صبح بچے کو اسکول جانا ہے، یہ مقصد اور یہ نیت ہے. اماں بھی اٹھ گئیں، ابا بھی اٹھ گئے، چائے بھی بن گئی، ناشتہ بھی بن گیا، ٹفن بھی تیار کر دیا. یہ اتنے فائدے اس کو ملے کہ نہیں ملے؟ یہ تو دنیا داروں کی بات ہے. اور دیندار اگر ہے تو جلدی اٹھ گیا، نماز صبح بھی مل گئی. درود پڑھ دیں محمد والے محمد. اور یہیں ٹھہر کے ایک بات اور کہہ دوں. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ صاحب نماز تو ایک یوگا ہے، ایک ایکسرسائز ہے. بعض لوگوں سے بحث ہوئی میری، روشن فکر افراد سے. نماز تو ایک یوگا ہے مولانا، ایک ایکسرسائز ہے. میں نے کہا اسی نیت سے پڑھتے ہیں آپ؟ چپ. میں نے کہا کبھی کسی نے آپ کو بتایا کہ نماز پڑھتا ہوں تاکہ میری ایکسرسائز ہو جائے، گھٹنے اٹھنے میرے ٹھیک ہو جائے، ذرا ہاتھ پار میرے ٹھیک ہو جائیں، تکبیر کہنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، جھکنے میں کمر میری صحیح ہو جائے؟ یہ کبھی کیا آپ نے نیت کا؟ نہیں. تو مثلا لوگ کہتے ہیں. میں نے کہا لوگ کہنے کو چلے گئے آپ. بعض لوگوں نے کہا کہ آپ کے یہاں تو بہترین یوگا ہے یہ نماز. بھائی جو جس یوگ ہے ویسی اس کی پریبھاشا بیان کرتا ہے، ویسی اس کی تعریف بیان کرتا ہے، جس کی جتنی پہنچ نالج ہے. مگر نماز پڑھنے جب کھڑے ہوئے تو کیا کہتے ہیں آپ؟ قربتاً اللہ، ہے نا.
اب اس ضمن میں بہت سارے فائدے ہو گئے حاصل، کلی بھی کر لیا، منہ بھی دھو لیا، منجن بھی کر لیا، طہارت بھی کر لیا، حوائج ضروری سے فارغ بھی ہو گئے، کسی سے ٹیلی فون پر بات بھی کر لیا، اٹھے تھے کس لیے کہ نماز پڑھیں گے۔ اب ضمن میں فائدے آتے چلے گئے، حج کرنے جا رہے ہیں، قربتِ اللہ، بیچ میں فائدے آتے چلے جائیں گے، چھوڑ تھوڑی دیں گے، لیں گے، لیکن فائدہ ہی غرض نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے حج الملوک نزہتاً، تفریح بازی میں حج کریں گے، بادشاہ، شہنشاہ، امیر، بڑے لوگ، اور پیسے والے لوگ تجارت کے لیے کریں گے۔ حج المساکین ہے، مسئلتاً، حج الملوک نزہتاً، حج الاغنیاء تجارتاً، بادشاہوں کا حج تفریح بازی، پیسے والوں کا حج تجارت۔ حج المساکین، مسکین بھی پہنچ جائیں گے، کیوں؟ مسئلتاً، سمجھ ہی گیا، بھیک مانگنے کے لیے۔ اب تو نہیں معلوم کیا ہوتا ہے، یہاں سے بھکاری سپلائی کیے جاتے تھے، ایجنٹ لوگ سپلائی کرتے تھے، دن بھر بچے بھیک مانگتے تھے وہاں، رائم کھا کے 1 ریال تو دے ہی دے گا آدمی، ادھر تو کھڑے ہیں مانگ لیا آپ سے، تو وہاں کیا کریں گے؟ وہ چھوٹا سکہ یہی ہے، 1 ریال دے دیا تو اس وقت 15 روپیہ ہو گیا، 16 روپیہ ہو گیا، زیادہ ہو گیا ہوگا، پتہ نہیں کتنے کا اس وقت۔ اس کو آپ نے دیا 1 ریال، اس کے بعد 20 روپے آ گئے، رحم کھا کے دے دیا آپ نے 1 ریال اس کو۔ بڑے بڑے ایجنٹ یہ بھی کرتے تھے، یہاں سے جیسے سپلائی ہوتے ہیں حج میں، ملازمین ایجنٹ لوگ کرتے ہیں، حج کے زمانے میں ہائر کیے جاتے ہیں یہاں۔ ویسے کچھ لوگ یہ بھی کام کرتے تھے کہ مسکینوں کو بھیجو، ان کے ماں باپ کو، بچوں کے، ان کو کہہ رہے حج بھی کر لے گا، یہ بھی کر لے گا، تو حضور فرماتے ہیں کہ زمانہ ایسا ہے کہ حج المساکین ہوگا مسئلتاً، سوال کرنے کے لیے۔ بادشاہ جائیں گے تفریح میں، اغنیا جائیں گے تجارت کی غرض سے، مسکین جائیں گے مانگنے کے لیے۔ یہ حج نہیں ہے، یہ حج کے اندر جو خرابیاں پیدا ہو جائیں گی، سرکار نے اس سے آگاہ کیا۔ آگاہ کرنے کا مطلب ہے کہ تم جانا، اور جب بھی جانا تو قربتِ اللہ جانا۔ صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد۔ بس بقیہ آئندہ انشاءاللہ۔ ایسا زمانہ آئے گا، خداوند عالم زمانے کی خوبیوں سے ہمیں بہرہ کرے، اس کے شر سے اور برائیوں سے محفوظ رکھے۔ زمانے میں شر بھی تو ہوگا، احسان پیغمبر، احسان آل پیغمبر ہے کہ خوبیوں کو حاصل کرنے کے لیے کہا اور خرابیوں سے بچنے کی ترکیب بتائی۔ اس کا جتنا شکر ادا کریں کہ اس نے ایسے راہبر اور ہادی ہم کو دیے، وہ شکر کم ہے۔ خداوند عالم ہمارا حشر انہی کے ساتھ کرے، انہی کے نقش قدم پر ہم چلتے رہیں۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔